پانچویں آیت وما یاتیہم من ذکر، یہ شکوہ ہے۔ ساتویں آیت اولم یروا الی الارض، یہ دعوی تبارک کے لیے دلیل عقلی ہے۔ اب آیت نمبر 10 سے وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، یہ دلیل نقلی اول ہے بطور وقائع کے، وقائع واقعہ کے۔ جس میں تخویف اور دعوی دونوں پر استشہاد ہے، اور دعوی دونوں پر استشہاد ہے۔ آگے آیت 59 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاہِيمَ، یہ نقلی ہے۔ واقعہ، حادثہ، واقعہ، دلیل نقلی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ آیت 90 اور 91، اس میں بالمقابل فریقین کے لیے جزا و سزا کا ذکر ہے۔ آگے آیت نمبر 105 کذبت قوم نوح المرسلین، یہ دلیل نقلی سوم ہے، اور تخویف اور دعوی دونوں پر استشہاد ہے۔ اور دعوی دونوں پر، کون ہے حرامدہ، دونوں پر استشہاد ہے۔ آیت 123 کذبت عاد المرسلین تلک آیات الکتاب المبین،
یہ وہ آیات ہیں جو روشن کتاب کی آیات ہیں، الکتاب المبین۔ یہ جو آیات اب آ رہی ہیں آگے، یہ ایک واضح اور روشن کتاب کی آیات ہیں، کسی کی بنائی ہوئی نہیں۔ جب معاملہ یوں ہے، جب یہ آیات الہیہ ہیں تو ان کو پڑھ کر آپ سنائیں، اور اگر کوئی نہ مانے تو آپ کو افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید کہ آپ باخع النفس کا، اپنی جانی باخع گم کر بیٹھے، اس لیے کہ چونکہ وہ مانتے نہیں ہیں اللہ یکونوا مومنین، اس لیے آپ کو مغموم ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم چاہتے تو اتار دیتے ان پر آسمان سے کوئی رگڑا نکالنے والی آیتن، پس ہو جاتی ان کی گردنیں اس نشانی کے سامنے بالکل جھک جاتی۔ نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر، قرآن مقدس کا کوئی حصہ رحمان کی طرف سے نئے سرے سے، مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے رہتے ہیں۔ تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا ہے۔ بس اب ان پہ فتویٰ یہ ہے کہ اللہ کی آیات میں سے کسی آیت سے اعراض کرنا، بے پرواہی کرنا، یہ اس کی تکذیب ہے۔ اس لیے کلام الہی کے ورود پر توجہ درکار ہے۔ جو لوگ بے پرواہی کرتے ہیں قرآن مقدس کی آیات سے، ان پہ فتویٰ یہ ہے کہ فقد کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ قرآن پیش کیا جائے اور لوگ اس مقابلے میں روایات پیش کر دیں تو انہوں نے قرآن کی پرواہ نہ کی، ان پہ فتویٰ یہ ہے فقد کذبوا، انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا ہے۔ ورنہ پہلے توجہ کرتے تو اللہ کی آیات کی طرف کرتے، پھر کچھ باقی تشنگی رہتی تو تب احادیث کی طرف جاتے یا روایات کی طرف۔ ان پہ اس لیے فتویٰ لگایا جا رہا ہے کہ جو نئی آیت بھی قرآن مقدس کی آتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ اس سے بے توجہی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ جو اتنی بے پرواہی کرے، بے توجہی کرے، تو اس پہ اللہ کی طرف سے فتویٰ یہ ہے فقد کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک قوم اللہ کی کتاب کو بالکل جھٹلاتی ہے، اس کے بعد اللہ معاملہ ختم کر دیتے ہیں کہ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پہ مہر جباریت کی مار دی جاتی ہے۔ اب ہمیشہ کے لیے اس کے بے ایمان ہونے کا یقین کرنا فرض ہے، کیونکہ مہر جباریت کے بعد تو پھر ہدایت کا کوئی سامان ہی باقی نہیں رہتا۔ فقد کذبوا، بس انہوں نے جھٹلا دیا ہے۔ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان قریب پہنچ جائیں گی ان کے پاس خبریں ان لوگوں کی جو تھے اس کے ساتھ استہزاء کیا کرتے۔ اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے دیکھا نہیں زمین کی طرف؟
کتنی بے بہا پیدا کیے ہیں ہم نے بیچ اس کے ہر قسم کے جوڑے بہترین. ان فی ذالک لآیہ، اسی ایک بات میں بھی اگر سمجھنا چاہیں تو دلیل کافی ہے. لآیتن، سمجھنے کے لیے اسی کے اندر بھی یہ آیت کافی ہے. مگر یہاں تو ہزاروں آیات بھی کام نہیں آتی ان کے دلوں کے مقابلے میں. ما کان اکثرہم مؤمنین، یہ جملہ اکثر آئے گا، یہ کلام کو پختہ بنانے کے لیے، کلام کو مستقل بنانے کے لیے. وما کان اکثرہم مؤمنین، یہ تو پتہ چل گیا نا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ مومن نہیں ہوتے، اور اکثر کے مقابلے میں اقل ہے، قلیل تو نہیں. کثیر کے مقابلے میں قلیل ہوتا ہے، اقل اکثر کے مقابلے میں اقل ہے. تو وہ بات نبی علیہ السلام کی سچی ہو گئی. ان بیس اہل النار مئۃ الف الا واحد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم شریف میں کہ دن قیامت کے 1,00,000 آدمی گنا جائے گا تو 1,00,000 میں سے ایک بہشتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے. قرآن بھی تائید کرتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. یہاں بھی ہے وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر مشرک ہیں اور اقل جو ہیں وہ ایماندار ہیں. اور اقل کا درجہ وہ یہی بنتا ہے کہ 1,00,000 میں سے ایک ہوگا. اب نہ قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ پیغمبر کی زبان غلط ہو سکتی. 35 لاکھ آدمی جو حج پہ جاتے ہیں تو قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق تو 35 آدمی صرف ہوئے نا بہشتی. ہاں 35 لاکھ میں سے کتنے ہوں گے؟ 35 آدمی. اگر یہی حساب ہو جیسا کہ رسول اللہ نے فرما دیا ہے تو پھر یہ کثرت دیکھ کر مرعوب ہو جانا، آپ میرے پیغمبر اتنا کیوں بے حوصلہ ہوتے ہیں؟ لعلک باخع نفسک کا کیا ضرورت ہے؟ سوال اس کو نہیں ہوتا کبھی کثرت میں قلت کا، وہ قلت میں بھی جا دیتے ہیں تلواروں کی دھاروں پر. مومن آدمی جو ہے وہ کثرت کی طرف نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ اللہ کی طرف سے تسلی بھی ہوتی ہے اور یہ یقین بھی ہوتا ہے، اعتماد بھی ہوتا ہے کہ میں جتنے ہاتھ پاؤں مارتا رہوں بہرحال اللہ کے حصے میں اقل ہی آئیں گے، کثیر بھی نہیں ہو سکتے اور اکثر بھی نہیں ہو سکتے. وہ ان کی نسبت ہے، جو لوگ مخاطب ہو رہے ہیں ان کی نسبت ہے. قلیل من عبادی الشکور، یہ وہاں کثیر ہے نا، چونکہ ان کے مقابلے میں قلیل ہے. اکثر کے مقابلے میں قلیل نہیں، اکثر کے مقابلے میں اقل ہوتا ہے. ہاں جی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، لوگ بھی نہیں مانتے اور تیرے رب کی صفت یہ ہے کہ العزیز، وہ زبردست بھی ہے اور پھر مہربان بھی ہے. زبردستی اگر کرنا چاہے تو پہلے ہی اولی وہلہ سے صفحہ ہستی سے مٹا دے، اور اگر کوئی اپنی ضد چھوڑ دے، تکذیب نہ کرے تو پھر مہربان بھی ہے. اور جس وقت بلایا تھا رب تیرے نے موسیٰ کو کہ آؤ ظالموں کی قوم کی طرف جاؤ، یعنی قوم فرعون کی طرف، وہ نامراد بے حیا وہ ڈرتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے کہیں جھٹلا نہ دے. یکذبو. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا دل بڑا تنگ ہے، تنگ دلی کی وجہ سے میری زبان بھی نہیں چلے گی. ولا ینطلق لسانی، مسلسل نہیں چلے گی، سلاست نہیں ہوگی میری زبان. یہ نہیں کہ میری زبان میں لکنت ہے، چھوٹے پن یا بچپن میں نے انگارہ منہ میں ڈال لیا تھا اس لیے گانٹھ پڑ گئی ہے. نانا وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا دل تنگ ہو رہا ہے اور تنگ دلی کی وجہ سے میری زبان چل نہیں سکے گی. ہاں
فارسل الی ہارون، اس لیے اللہ تو بھیج. ہاں فارسل الی ہارون، اس لیے ہارون کی طرف اللہ پیغام بھیج، وہ بھی میرے ساتھ ہو لے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وَلْهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان کا مجھ پر ایک کیس بھی ہے، بس ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں مجھے قتل بھی نہ کر دیں. اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. آپ دونوں جائیں میری آیات لے کے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون، مسلسل متوجہ رہیں گے تمہاری حالت کی طرف. آؤ فرعون کی طرف اور اس کو کہنا انا رسول رب العالمین، ہم اپنے رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں. آئے اس لیے ہیں کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ ہماری قوم کے جتنے افراد ہیں سب بھیج، آزاد کر ان کو. چنانچہ آئے، انہوں نے کہا تو فرعون نے کہا ہائے الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے پرورش نہیں کی تھی اپنے اندر تیری جب تو بچہ تھا؟ ولبست فینا من عمرک سنین، اور پھر تو ٹھہرا رہا ہمارے اندر اپنے عمر کے کئی سال تک، اور اپنے کام کیے ہوئے کا پتہ ہے، جو کیا تھا تو نے اپنا وہ کام جو تو کر چکا ہے وہ یاد ہے نا. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو ساری نعمت کا شکر بجا لانے کی بجائے تو نے تو ناشکری کی ہے. قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ، میں نے کیا تھا، ٹھیک ہے، آدمی مجھ سے مارا گیا تھا. وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور تحقیق میں اس وقت تھا ان لوگوں سے جن کو صحیح راستہ نہیں ملتا، میں ابھی تک خود تلاش میں تھا. من الظالمین ففررت منکم، پس میں بھاگ گیا تم سے جبکہ مجھے ڈر لگا تم سے. پس بخشش کر دی میرے لیے میرے رب نے، حکمن نبوت بھی دی اور فیصلے کی طاقت بھی دی، دنائی بھی دی. وجعلنی من المرسلین، اور اپنے رسولوں سے بنا لی. مگر تو بتا، یہی نعمت ہے جس کا احسان جتلانے کے لیے تو نے بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے. تل کا مبتدا نعمت الخبر، ان عبدت بنی اسرائیل، یہ اس کے لیے تشریح ہے، تفسیر ہے. چونکہ تل کا یہ مؤنث ہے اس لیے نعمت اس کی خبر بھی مؤنث ہے. یہ وہی نعمت ہے جو تو احسان جتلا رہا ہے مجھ پہ، اور اسی نعمت کی وجہ سے ان عبدت بنی اسرائیل، تو نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو. فرعون کا بالکل سکوت ہو گیا، جواب اس کا تو نہ دے سکا، البتہ دوسرا سوال ٹاک مارا. قال فرعون وما رب العالمین، وہ کیا چیز ہے رب العالمین؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ رب ہے آسمانوں کا زمینوں کا اس کے درمیان اگر تم یقین رکھنے والے ہو. وہ اس وقت کہنے لگا اپنے ماحول والوں کو جو آس پاس بیٹھے تھے، الا تستمعون، ذرا توجہ سے سن رہے ہو اس کی بات؟ پھر حضرت نے کہا قال ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا بھی وہ رب ہے اور تمہارے بڑوں کا بھی. اس وقت کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، تحقیق یہ تمہارا رسول جو ہے نا، جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے اور کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، یہ تو مجنون ہے، اس کا دماغ کے پردے فیل ہو چکے ہیں، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، میرے ہوتے ہوئے دوسرے رب کا حوالہ دیتا ہے، حالانکہ اس کائنات ارضی میں میرے ایسا کوئی بھی نہیں. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، رب ہے مشرق کا اور مغرب کا اور اس کے درمیان کا، ان کنتم تعقلون. بات سن، اگر تو نے بنایا میرے بغیر کوئی الہ، مشرور کیا، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ،
ضرور بنا دوں گا میں تجھے ہمیشہ قید و بند کی صعوبتوں میں بند رہنے والوں میں سے۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، اچھا اگرچہ میں لے آؤں تیرے پاس ایک کھلی روشن دلیل ہی کیوں نہیں؟ قال فات بہ ان کنت من الصادقین، لے آ تو اس کو اگر ہے تو سچا۔ پس پھینکا اس نے سوٹا، فاذا ہی ثعبان مبین، پس اچانک وہ کیا دیکھتے ہیں کہ بن جاتا ہے پورا اژدہا، مبین کھلم کھلا ظاہر باہر، اور کھینچا اپنا ہاتھ اپنی جیب سے، پس اچانک وہ چمکتا ہوا نظر آیا، سفید چٹا دیکھنے والوں کے لیے۔ اس وقت اپنے ماحول والوں کو کہنے لگا بھائی ایک بات ہے تحقیق، یہ بہت بڑا جادوگر، ماہر جادوگر ہے، اور یہ اس لیے کر رہا ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ نکال باہر پھینکے تم کو تمہارے علاقے سے بے سہرے ہی اپنے جادو کے زور سے۔ اب بتاؤ ماذا تامرون، تم کیا مشورہ دیتے ہو اس معاملے میں؟ وہ کہنے لگے ارجے، ذرا مہلت دے اس کو اور اس کے بھائی کو، اور یہ ٹھہرے رہیں، اور تو بھیجنا تمام شہروں میں اس حال کے اندر کہ وہ کٹھے ہونے والے ہوں، آ جائیں تیرے پاس ہر قسم کے جو جادوگر ماہر ہیں سب کو اکٹھا کر۔ جمع کیے گئے جادوگر وہ اس وقت مقررہ کے لیے جو تاریخ مقرر تھی، وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اس فرعون کے درباری اور دوسرے سارے بھاگ دوڑ کے لوگوں کو کہنے لگے آؤ میاں آج اگر تماشا دیکھنا ہے تو، جیت ہار کا اگر اکٹھے ہونے والے ہو تو جلدی آؤ، لعلنا نتبع السحرۃ، امید ہے کہ ہم پورے کامل طور پہ اتباع کرتے رہیں گے جادوگروں کی، ان کانوا هم الغالبین، اگر ہو گئے وہ بالکل غالب۔ اور بعض اقوال میں انہم کانوا هم الغالبین، یقیناً وہ غالب رہیں گے، جادوگر یقیناً غالب رہیں گے، ان مخفف من المثقلہ۔ فلما جاء السحرۃ، جب پہنچ گئے جادوگر فرعون کو کہنے لگے ہیں جناب کیا ہمارے لیے البتہ انعام ہوگا اگر ہو جائیں ہم ہی غالب رہیں تو؟ اس نے کہا بہت اچھا، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تحقیق تم البتہ اس وقت میرے مقربین سے مقرب درباری ہو جاؤ گے، میں مشیر رکھوں گا تمہیں، اور رشتہ ہوگا تو میں تمہیں رشتہ بھی دوں گا۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، اس وقت ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو آپ جو کچھ پھینکنا چاہتے ہو۔ فالقوا حبالهم، پس ڈال دیے انہوں نے اپنی رسیوں کو، اپنی لاٹھیوں کو، اور کہنے لگے جب ڈال رہے تھے بے عزت فرعون، ہمیں فرعون بابے کی عزت کی قسم ہے، انا لنحن الغالبون، آج ہم ہی غالب ہوں گے۔ اس کے بعد ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سوٹا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اچانک ہی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نگل گیا جو کچھ کہ انہوں نے یأفکون تومار تولا تھا، جھوٹ گھڑا تھا، بہتان باندھا تھا، یعنی انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کی حقیقت نہیں تھی، حقیقت اس کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا۔ معلوم ہوا جادو وہ ہوتا ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا حقیقت للسحر، لا حقیقت، جادو کی حقیقت کوئی نہیں، فہو محض التخیل، محض ایک خیال ہوتا ہے، باقی اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ اور قرآن بھی کہتا ہے ما یأفکون، جو کچھ وہ جھوٹ موٹ تیار کر رہا ہوں گے اور جو کچھ انہوں نے باطل پرستی کی ہوگی سب کو نگل جائے گا۔ اور خود موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں دوسرے مقام پہ آ جائے گا انما جئتم بہی، جو کچھ تم لائے ہو جادوگرو، السحر، وہ نرا فراڈ ہے، ان اللہ سیبطلہ، ان قریب اللہ اس کو بے بنیاد ثابت کر دے گا۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ جادو وہ ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ،
پس ڈال دیے گئے مجبوراً جادوگر سجدے کی حالت میں، کہنے لگے آمنا برب العالمین، یعنی رب موسیٰ اور ہارون کے، دونوں کے رب کے ساتھ ہم ایمان لائے۔ اس وقت فرعون بھڑکا اور کہنے لگا ایمان لائے ہو تم پہلے اس کے کہ میں اجازت دوں تم کو؟ ہاں اب پتہ چلا ہے کہ درمیان میں تمہارا منصوبہ تھا، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ موسیٰ تو تمہارا بڑا جادوگر تھا جس نے تم کو جادو سکھایا تھا۔ اچھا تھوڑا ٹھہر جاؤ، تعلمون تمہیں پتہ چل جائے گا، لأقطعن ایدیکم، کاٹ کاٹ کے رکھوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف انداز سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تمام کو سولی پہ لٹکاؤں گا۔ کہنے لگے لا زیر، اگر سولی پہ لٹکا دیا جائے تو ہمیں دکھ کوئی نہیں، لا زیر کوئی ضرر نہیں، کیوں؟ انا الی ربنا منقلبون، اب تو ہم سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی چھنگلی تک اپنے رب ہی کی طرف منقلبون لوٹ چکے ہیں، منقلبون لوٹ چکے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، او ہمیں تو بے وقوف آدمی یہ لالچ لگا ہوا ہے کہ تو ہمیں تکلیف دے تاکہ ہمارا لالچ پورا ہو، ہمارا لالچ یہ ہے کہ معاف کر دے ہمارا رب ہماری تمام خطیات کو جو اس سے پہلے ہم کرتے رہے ہیں۔ ان کننا اول المؤمنین، اس وجہ سے کہ ہم نے سب سے پہلے پیغمبروں کی تصدیق کی ہے، اول المؤمنین سب سے پہلے اول نمبر کا ایمان ہمارے نصیب میں ہونا چاہیے اس دور میں، اس لیے تو جتنا مصیبت چاہتا ہے پیدا کر لے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ایک وقت آیا کہ ہم نے اطلاع دی موسیٰ کو کہ تو رات رات کو لے کے میرے بندوں کو، اپنی برادری کو چل جا یہاں سے، انکم متبعون، اور یہ بھی تمہیں بتلا دوں کہ تمہارا پیچھا بھی یہ کیا جائے گا، ضرور پیچھے لگیں گے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، بس بھیج دیا فرعون نے تمام شہروں میں اس حال میں کہ وہ اکٹھے ہونے والے ہوں، اور کہنے لگا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ بنی اسرائیلی جو ہیں موسیٰ کی قوم، یہ ایک ٹولی ہے بالکل تھوڑی نفری ہے ان کی، اور انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا ہے، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، ہمیں بڑا غصہ دلا دیا ہے، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، حالانکہ ہم سب کے سب جتنے فرعونی ہیں بڑے چوکنے ہیں، چوکس جماعت ہے ہماری، حاضرون، خطرہ محسوس کر کے جس طرح کوئی چوکنا رہتا ہے، ہم تو ہمیشہ بڑے بیدار آدمی ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ، اے میرے پیغمبر آخر کار نکال باہر کیا ان فرعونیوں کو بڑے بڑے باغات سے، چشموں سے، بڑے خزانوں سے، اور بہترین خوشنما جگہوں سے، ٹھکانوں سے۔ ہاں کذالک، حقیقت یوں ہی ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، ان تمام جنات و عیون اور مقام کریم کا ہم نے وارث بنایا تو بنی اسرائیلیوں کو بنایا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، چنانچہ خلاصہ کلام یہ ہے، یہ فا جو ہے فضلقۃ الکلام کی ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب وہ لے کے چلے گئے رات کو تو پیچھا کیا انہوں نے مشرکین اس حال میں کہ چاشت کا وقت ہونے والا تھا، پس جب کہ ان کو جا پہنچے، فلما ترا الجمعان، دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، اس وقت موسیٰ کے ساتھ چلنے والے کہنے لگے انا لمدرکون، ہائے ہائے آج ہم مارے گئے، پکڑ لیے گئے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، تحقیق میرے کٹھے تو میرا رب ہے، ان قریب راستہ کھول دے گا ہمارے خلوصی کا۔ پس وہی کیا ہم نے موسیٰ کی طرف کہ زور سے مار اپنا سوٹا سمندر کی پیٹھ پہ، اضرب بعصاک البحر، یہ دریائے کلزم کے اندر خوب زور سے اپنا سوٹا مارو، اضرب بعصاک، یہ بات جارہ ہے، یہ فعل کو کھینچ کے اپنے مدخول پر لاتی ہے، اس لیے مانا ہوگا زور سے مار اپنا سوٹا،
فن فلکا فکان کل فرق کالطود العظیم، فن فلکا پس وہ دریا پھٹ گیا اور ہو گیا ہر حصہ کالطود العظیم مثل بہت بڑے پہاڑ کے، پانی بالکل کھڑا ہو گیا اور ٹیلوں کی طرح۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، جب پیچھے فرعونیوں نے دیکھا کہ راستہ بالکل کھلا ہے تو ہم نے قریب کر دیا، ازلفنا قریب کر دیا فرعونیوں کو، سما اسی جگہ پہ الآخرین جو پیچھے آ رہے تھے یعنی فرعونی، انجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین، نجات دے دی ہم نے موسیٰ کو اور ان کے ساتھ والے تمام کو، ثم اغرقنا الآخرین، باقی تمام کو غرق کر دیا۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ متصرف کائنات کا وہی اللہ ہے، جاننے والا بھی وہی اللہ ہے، قدرت رکھنے والا بھی وہی اللہ ہے، تو اسے ماننا پڑے گا کہ برکات دینے والا بھی وہی اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اسی ایک قصے کے اندر بھی سمجھنے کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں، مانتے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، قصہ پڑھ اوپر ان کے وہ قصہ اور خبر ابراہیم کی، جس وقت انہوں نے کہا اپنے سکے باپ کو اور اپنی قوم کو، ما تعبدون، کیسی کیسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے نعبد اصنامن، کہنے لگے ہم اللہ کے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو وہ قسم کے تھے نا بت ان کے، ایک تو وہ تھے وہ تماثیل جن کو کہا جاتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے گھڑتے تھے، اور ایک بت وہ تھے انبیاء اولیاء کے پاک بت جو قبروں میں مدفون تھے، دونوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ اس لیے جہاں ان کا ذکر آتا ہے تو وہاں فرماتے ہیں ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، التی کا لفظ بولتے ہیں مؤنث کا، اور یہاں مذکر کے الفاظ ہیں، بلکہ جمع مذکر کے الفاظ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہ قبر میں مدفون جو بت تھے، جو اجسام تھے اللہ کے ولیوں کے نبیوں کے، ان کو بھی پوجتے تھے، اور اپنے ذوق کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے تراش کے ان کے فوٹو بنا کے رکھ کر ان کو بھی پوجتے تھے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ ہے، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہمیشہ ہی رہتے ہیں ان کے لیے ہم گوشہ نشینی میں، چلا کشی میں۔ وہ کہنے لگے حل یسمعونکم اذ تدعون، کیا وہ سن سکتے ہیں تمہاری آوازوں کو جب بلاتے ہو تم؟ یہ یسمعون وا اور نون کے ساتھ جمع، اس پہ تمام عقلاء کا اجماع ہے نا کہ جمع مذکر عاقل کے لیے آتی ہے، ان کو چونکہ عقل مند اور سمجھدار شعور والا سمجھ کے پوجتے تھے، اس لیے جمع مذکر کے صیغے سے لایا گیا۔ اذ تدعون او ینفعونکم، یا وہ نفع دے سکتے ہیں تم کو، او یضرون، یا نقصان دے سکتے ہیں۔ تو جواب میں کہنے لگے بل وجدنا آباءنا، ہم نے نہیں نہ سنتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ صرف یہی ہے وجدنا آباءنا، ہم نے پایا اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو، اکابرین کو، کذالک یفعلون، یوں ہی وہ اندھی چکی چلایا کرتے تھے، وہ بھی یوں ہی کیا کرتے تھے، بس ان کو پوجا پاٹ کے ساتھ تھا، باقی ہمیں یہ پتہ نہیں کہ وہ سنتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، نہیں ہیں، ہم بزرگوں کی ریس کرتے ہیں۔ بہرحال قالا فرأیتم ما کنتم تعبدون، بھلا یہ تو بتاؤ، اخبرونی افرأیتم،
یہ تو بتاؤ ما کنتم تعبدون، وہ جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو، تم بھی تمہارے پہلے باپ دادے بھی، وہ سب کے سب میرے دشمن ہیں۔ انہم عدو لی، سب کے سب میرے دشمن ہیں۔ ہاں دشمنی نہیں ہے بلکہ محبت ہے، پیار ہے۔ الا رب العالمین، مجھے تو صرف ایک ہی رب العالمین سے اندھی محبت ہے، باقی کسی سے بھی یہ اندھی محبت نہیں جس طرح تمہیں ہے۔ الذی خلقنی، وہ ذات جس نے بنایا مجھے، پس وہی مجھے ہدایت کے راستے پہ ٹکا رہا ہے، یہدینی۔ والذی یطعمنی ویسقینی، وہی ذات ہے جو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے مجھے، اور جب میں کبھی مریض ہو جاؤں تو وہی شفا بھی دیتا ہے مجھے۔ والذی یمیتنی ثم یحیینی، وہی ذات ہے جو مجھے مارے گا بھی صحیح پھر مجھے زندہ بھی کرے گا۔ وہی ذات ہے جو مجھے طمع ہے کہ وہ معاف کر دے میری خطیت یوم الدین، دن قیامت کے۔ رب ھب لی حکمن، ہاں جس طرح دوسرا قانون ہے، قرآن ایک اپنی تفسیر آپ نہیں کرتا۔ رب ھب لی حکمن، اے میرے رب بخش میرے لیے حکمن، دانائی کی باتیں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ملا دے مجھ کو ان لوگوں کے ساتھ جو تیری رحمت کے مناسب کام کرتے ہیں۔ الصالحین صالحہ، صلاحیت رکھنے والے۔ وَجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بنا دے میری سچی زبان کو پیچھے آنے والے لوگوں کے اندر بھی، وہ بھی میری صداقت کی شہادت دیتے رہیں۔ وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے بنا دے جنات نعیم کی نعمتوں کا وارث۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور معاف کر دے میرے باپ کو، إِنَّهُ كَانَ، کیونکہ وہ تھا گم کردہ راستہ والوں میں سے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور نہ ذلیل کرنا مجھے جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ ہاں ہاں کیا ہو گیا؟ انہ عدو للہ، جب انہیں بات کھل گئی کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبرأ انہ عدو للہ، فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ ہاں جی، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن کے نہیں کام آئے گا کوئی مال اور نہ بیٹے۔ جب تک آپ کو امید ہو، ذکر ان نفعت الذکریٰ، جب تک یہ امید ہو کہ میری بات کا اثر اس پہ ہو جائے گا، چاہے 1000 سال گزر جائے، اس کی ہدایت کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، اس کو سمجھاتے بھی رہیں۔ جب مایوسی ہو جائے گی پھر نہیں۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر اسی بندے کو فائدہ ہوگا، وہی کامیاب ہوگا، ذلت سے بھی بچایا جائے گا جو آیا ہوگا اللہ کے پاس شرک سے سالم دل لے کر۔ بقلب سلیم، سالم عن الشرک، شرک سے سالم دل لے کر۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، نزدیک لائی جائے گی جنت متقین کے لیے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور ظاہر میدان میں نکال دی جائے گی جہنم
گمراہی کی کھائی میں گرنے والوں کے لیے، اور کہا جائے گا ان کو اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، کہاں ہیں جن کو تم پوجا کرتے تھے اللہ کے بغیر، حال ینصرونکم، کیا وہ امداد کر سکتے ہیں تمہاری، او ینتصرون، یا خود بخود اپنی طاقت سے امداد کرنے والے ہیں، فَكُبْكِبُوا فِيهَا، الٹے کر کے مار دیے جائیں گے جہنم میں وہ بھی، اور خاص طور پہ وہ بھی والغاوون، جو شرک کی گمراہی کے اندر، شرک کی کھائیوں کے اندر ڈوبنے والے ہوں گے، وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کا سارا لشکر تمام کے تمام، قالوا وهم فيها يختصمون، اس وقت بولیں گے اس حال میں کہ جہنم میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر رہے ہوں گے، لڑنا شروع کر دیں گے۔ تاللہ، مرید کہیں گے اپنے بدماش مولویوں پیروں کو، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، خدا کی قسم ہے، پکی بات ہے کہ تھے ہم البتہ کھلم کھلی گمراہی میں، کب؟ اذ نسویکم برب العالمین، کیوں؟ اس لیے کہ ہم برابر کرتے تھے تم کو رب العالمین کے، رب العالمین کا حکم اتنا نہیں مانتے تھے جتنا تمہارے مشورے مانتے تھے، وما ضلنا الا المجرمون، ہو نہیں گمراہ کیا ہم کو مگر بہت بڑے مشرک ظالموں نے۔ آج بڑی مصیبت پڑی ہے، فما لنا من شافعین، پس نہ کوئی کار آمد ہوا ہمارے لیے سفارش کرنے والا، اور نہ کوئی سچے دل کا حامی بھرنے والا دوست، فلو ان کاش کہ تحقیق ہو سکتا ہمارے لیے ایک مرتبہ لوٹ کے دنیا میں جانا، فنکون من المؤمنین، تو ہو جاتے ہم پکے ٹھکے ایماندار۔ ان فی ذالک لآیا، اسی قصے میں بھی اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں، مگر کیا کیا جائے، ما کان اکثر مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے، المرسلین، بڑے بڑے بھیجے ہوں کو، اذ قال لهم اخوهم نوح، جس وقت کے کہا تھا ان کو ان کے بھائی بند نوح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا نہیں بچنا چاہتے تم اللہ کے عذاب سے شرک چھوڑ کر، انی لکم رسول امین، پکی بات ہے میں تمہارے لیے رسول بھی ہوں اور امین بھی ہوں، خیانت کرنے والا اللہ کی چٹھیوں میں میں نہیں، فاتقوا اللہ، اور جب بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے، وَأَطِیعُونِ، بعض مفسر کہتے ہیں فاتقوا اللہ فاستحیوا من اللہ، حیا کرو اللہ کریم کا، وَأَطِیعُونِ، اور میری بات کے پیچھے چلو، وما اسألکم علیہ من اجر، او میاں او مشرکو کافرو نہیں مانگتا میں تم سے اوپر تبلیغ کے کوئی مزدوری، ان اجری الا علی رب العالمین، میری مزدوری تو صرف رب العالمین پہ ہے، فاتقوا اللہ، حیا کرو اللہ کا، وَأَطِیعُونِ، قالوا انؤمن لک، کہنے لگے ہائے ہائے کیا مان جائیں ہم تیری بات، حالانکہ اتبعک الارذلون، تیری اتباع تو کر رہے ہیں وہ کمی لوگ۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، کہنے لگے حضرت نے جواب دیا او مجھے یہ تو پتہ کوئی نہیں کس قسم کے کمیوں والا وہ کام کر رہے ہیں تم جو ان کو کمی کہتے ہو، ان حسابہم، ان کا حساب تو ہے میرے رب پر، کاش کہ تم کبھی شعور بھی رکھتے۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور جن کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مسئلہ مان لیا ہے ان کو تم کمی سمجھتے ہو، میں کمی ہونے کی طرف نہیں دیکھتا، میں تو دیکھتا ہوں کہ ایمان کون لایا، لہذا میں نہیں ہٹانے والا مومنین کو، ان اعلیٰ
ان آنا نہیں ہوں میں مگر میں تو ڈرانے والا، نذیر عریان بالکل رڑے میدان پہ۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح، کہنے لگے اگر تو نہ باز آیا اس واز سے او نوح، البتہ ہو رہے گا تو مرجومین مقتولین، قتل ہونے والوں میں سے۔ وہ کہنے لگے اس وقت جب مایوس ہوئے، تکذیب کر دی انہوں نے، اس وقت اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، ان قومی کذبون، او میرا رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، ففتہ بینی و بینہم، اب فیصلہ کر میرے درمیان اور ان کے درمیان، خاص فیصلہ، ونجنی، مجھے بھی نجات دے، ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہیں وہ لوگ جو مسئلہ مان چکے ہیں، فانجیناہ، کوئی فیصلہ خصوصی فیصلہ کر جس کے بعد پھر کوئی الجھاؤ نہ رہے۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے وہ فیصلے کی تشریح خود کی ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ہاں، فانجینا ومن معه فی الفلک المشحون، پس نجات دے دی ہم نے اس کو اور ان کے ساتھ والوں کو فی الفلک المشحون، بھری کشتی میں، ثم اغرقنا بعد الباقین، باقی تمام کو ہم نے غرق کر دیا، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثر مؤمنین، ہاں، کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا عادیوں نے رسولوں کو، اذ قال لهم اخوهم ہود، جب کہا ان کے بھائی بند ہود علیہ السلام نے، کیا حیا نہیں کرتے تم میرے اللہ کا، انی لکم رسول امین، فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، حیا کرو اللہ کا، واطیعون، میری بات کو ٹھکراؤ نہیں مان جاؤ، وما سألکم علیہ من اجر، یہ اجر اور مزدوری ساری کی نفی جو کر رہے ہیں تو مشرکوں سے خطاب کر کے کر رہے ہیں، وما اسالکم علیہ من اجر، معلوم ہوا مومنوں سے آدمی اجر لے سکتا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا تھا ان حق ما اخذتم کتاب اللہ اجرا، سب سے زیادہ حق جو ہے تمہیں وہ حق حلال کی تمہاری اجرت ہوگی تو اللہ کی کتاب کے ساتھ ہوگی، بشرطے کہ اللہ کی کتاب کو بیان کیا جائے صحیح طور پہ۔ ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بخاری کے اندر ہے، اور ان صحابہ کرام کو کہا تھا نبی علیہ السلام نے جنہوں نے ایک سردار کو دم کیا اور 40 بکری لائے تھے، ان کو یہ خطاب فرمایا ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ مزدوری لینے کا حق تو تمہیں اللہ کی کتاب پہ ہے۔ نہیں، کون کہتا ہے مشرک تھا؟ جو ان کو مشرک کہتا ہے وہ خود مشرک ہے۔ الا حی من احیاء العرب، وہ عرب کے لوگ تھے جو مکہ مکرمہ کے علاقے سے، جزیرہ عرب سے کئی مدتوں پہلے نکل چکے تھے وہاں سے، جس طرح یہاں آباد گر لوگ تقسیم سے پہلے یہاں آئے تھے، اسی طرح وہ بھی آباد گر کی شکل میں گئے ہوئے تھے، اور جب صحابہ کرام نے ان کو کہا تو وہ بعد میں کہا، پہلے انہوں نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو، انہوں نے کہا ہم جزیرہ عرب سے آئے ہیں، تو اس وقت انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ تمہارے اندر ایک کوئی نیک مرد کیا ہے، نیک مرد، اچھا صالح آدمی جو ہے تمہارے اندر اٹھا ہوا ہے یار، تم وہ اچھے علاقے سے آئے ہو، یعنی ان پر دعوت ابھی تک نہیں پہنچی تھی، سنی سنائی وہ اتنی تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں حسن ظن رکھتے تھے، پورا پتہ نہیں تھا۔ جب تک دعوت پیغمبر کی نہ اس وقت تک مشرک کیسے کہیں گے آپ؟ عیسیٰ علیہ السلام کے 650 سال گزر گئے، کہاں دعوت رہی؟ ان کی کتاب کہاں محفوظ رہی؟ یہ تو ہماری کتاب کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے، اور کس پیغمبر کی کتاب کو محفوظ کیا گیا تھا؟ یہ تو ان کی اپنی ایک قومی عادت تھی نا بھائی، وہ کہتے تھے کہ میاں ہمیں عادت نہیں ہے مہمانوں کو روٹی کھلانے کی،
وہ تو ان کی اپنی ایک قومی عادت تھی نا، اس لیے پھر جب وہ گئے ہیں تو وہ دم کرنے کے لیے صحابی گیا تو انہوں نے یہی کلمے کہے تھے کہ ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے اندر ایک رجل صالح، وہاں ایک کو اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے۔ وہ صحابہ کرام نے بعد میں جو کچھ بتایا، بہرحال ان کا حسن ظن تھا نبی علیہ السلام کے بارے میں، اگرچہ دعوت ان کو نہیں پہنچی ہوئی تھی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے الا حی مروا مر اصحاب رسول اللہ حی من احیاء العرب، وہ عرب کے علاقے کے وہ قبیلے تھے جن پر وہ گزرے تھے، مشرک نہیں تھے۔ مشرک پر تو سورت فاتحہ پڑھنے والا خود کافر بن جاتا، مشرک کی شفا کے لیے قرآن کیسے پڑھا جائے؟ اگر انجیل اور تورات ختم ہو گئی تھی تو پھر یہ اردو کتاب والا طبقہ جو ہے جس کی ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، یہ کدھر سے نکلا ہے؟ کدھر نکلا؟ کتاب جن کے پاس محفوظ تھی، اور یہ تو جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ تو عربی لوگ تھے نا، امی ان پڑھ، بات ہے کتاب کی نہیں دا کفر دا بازا تکو۔ ہاں جی چلو جی، ہو ہاں کیا کہتے ہیں؟ لا اسالکم، ہم کوئی مزدوری نہیں مانگتے تم سے، اس لیے کہ ہم جو یہ تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب بیان کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، اس پہ ہماری مزدوری تمہارے اوپر نہیں ہے۔ نہیں، طے والا لفظ تو یہ اپنی طرف سے ہے نا، قرآن پاک ویسے نہیں کہتا تعاونوا علی البر والتقوی۔ اگر وہ ایک آدمی نہ بھی مانگے تب بھی مسلمانوں پہ فرض ہے کہ بر اور تقوی کے کام کرنے والے کا تعاون کرنا فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ آپ بہرحال اپنی تنخواہ مانگ سکتے ہیں ان سے۔ ہاں جی، اتترکون فیما ہاؤنا آمنین، کیا یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے تم؟ اتترکون، کیا یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے تم؟ فیما ہاؤنا، بیچ اس کے عیش کے جو اس مقام پہ تمہیں ہے، آمنین، بے خطر بنا ہے۔ پیچھے ہے، وہاں بھی تھا لا سالکم، اچھا اتبنون بکل ریء آیۃ تعبثون، کیا تم بنا لیا کرتے ہو بکل ریء، ہر اونچی پہاڑی پہ، آیتن، علامتی کوٹھی، تعبثون، یوں ہی کھیل بنایا ہوا ہے تم نے، تعبثون بے فائدہ کوٹھیاں پہاڑوں کے اوپر جا کے بناتے جاؤ، دیکھو ایبٹ آباد اور مختلف پہاڑیوں پہ، یہ ملتان والوں کی کوٹھی ہے، یہ لاہور والوں کی کوٹھی ہے، یا فلاں کی کوٹھی ہے، الگ الگ ہیں تمام پہاڑیوں پہ۔ ہمیں بھی انہوں نے کہا تھا ایک کوٹھی ہم تمہیں بھی بنا کے دیتے ہیں، یہاں رہ جاؤ۔ فَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور گھر لیا کرتے ہو محل ماڑیاں اس امید پر کہ تخلدون، ہمیشہ رہنے والے ہو تم۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ، اور جب تم کسی کو کچھ پکڑ دھکڑ کے مارنا چاہو تو بطشتم جبارین، پھر پکڑتے ہو جباروں کی طرح، یعنی ان کو سرے سے قتل ہی کر دیتے ہو، معمولی کیس ہو تب بھی تم ایڈے آکڑ خان ہو۔ فاتقوا اللہ واتیون، اتنے بڑے جبار اور متکبر ہو کے تم زندگی گزار رہے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیشہ رہو؟ فاتقوا اللہ واتیون، پس ڈرو اللہ سے اور میری بات مان لو۔ واتقوا الذی امدکم، اور بچ کے رہو اس کے عذاب سے جس نے امدکم، امداد کیا تمہاری ساتھ اس مال اولاد کے جس کو تم جانتے ہو، یعنی امدکم بانعام وبنین، امداد کیا اس نے، مدد کیا تمہاری چار پاؤ ڈنگروں کے ساتھ بھی، اولادوں کے ساتھ، باغات اور چشموں کے ساتھ۔ میں تو ڈرتا ہوں پر تمہارے کہیں بڑے دن والا عذاب کے مستحق نہ ہو جاؤ۔
قالوا سواء علینا، کہنے لگے برابر ہے اوپر ہمارے، واز کر تو یا واز نہ کر تو، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ جتنی باتیں تو کہہ رہا ہے ساری کی ساری، یہ سارے کے سارے خرافات ہیں پہلے لوگوں کے۔ وما نحن بمعذبین، ہم قطعا نہیں ہیں عذاب دیے جانے والے۔ فکذبوہ، جھٹلایا اس کو، فاہلکناہم، ہم نے بھی ہلاک کر دیا ان کو۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا سمودیوں نے رسولوں کو، جبکہ کہا تھا ان کو ان کے بھائی صالح نے، الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فیما ہاؤنا، کیا یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے او میری قوم والو بیچ ما اس عیش میں، ہاں ہونا یہاں جو عیش کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، کیا چھوڑ دیے جاؤ گے آمنین، عذاب سے امن میں رہنے والے، فی جنات وعیون، یوں ہی کیا ہمیشہ باغ میں رہو گے، چشموں میں رہو گے، ضرور کھیتیوں میں رہو گے، ونخل، اور کھجیوں کے اندر رہو گے، ایسی کھجیاں طلعھا حضیم، جس کے گوشے رس کے بھرے ہوئے ہیں، کیا تم ہمیشہ اس میں رہو گے؟ وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور گھر تراش لیا کرتے ہو پہاڑوں سے، تراش تراش کے گھر بنا لیتے ہو بڑی فرحت کے اندر، خوش خرم ہو کے۔ فاتقوا اللہ واطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین، نہ پیچھے چلو معاملے ان لوگوں کے جو حد سے نکل جایا کرتے ہیں، نعمتیں تو اللہ کی کھاتے ہیں۔ پیچھے چلنے والا مانا ہے ہاں اس کی بات کے پیچھے چلنا، بات ماننا۔ الذین یفسدون فی الارض، وہ لوگ جو فساد مچاتے تھے زمین میں، ولا یصلحون، اصلاح کی بات قطع نہیں کرتے تھے، جو ہی پھیلاتے شرک ہی پھیلاتے، بدعات رسوم پھیلاتے۔ اصلاح کیوں کہ ہوتی ہے اللہ کی توحید میں، جیسا کہ پیغمبر نے کہا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، اصلاح تو وہ کرتے ہی نہیں بلکہ اصلاح والی جگہ پہ شرک و بدعات کے فساد کے بیج بو دیتے ہیں۔ قالوا انما انت من المسحرین، اصلاح تو وہ کرتے ہی نہیں بلکہ اصلاح والی جگہ پہ شرک و بدعات کے فساد کے بیج بو دیتے ہیں۔ قالوا انما انت من المسحرین، وہ کہنے لگے پکی بات ہے تو ایسا ہے جس پر زور کا جادو چل گیا ہے۔ مسحرین، زور کا جادو چل گیا ہے، باب تفیل ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تجھ کو فوقیت بھی کوئی نہیں ہمارے اوپر، کیونکہ تو بھی ہماری طرح کا بشر ہے۔ فأت بآیۃ، لے اپنی سچائی پہ نشانی، ان کنت من الصادقین۔ قال هذه ناقۃ، فرمانے لگے یہ لو ڈاچی اونٹنی آ گئی ہے، لہا شرب، اس کے لیے ایک حصہ ہوگا پینے کا، شربن حصۃ من الشرب، ایک حصہ ہوگا پینے کا، اور تمہارے لیے بھی ایک حصہ ہوگا ایک دن مقرر کا، مقرر تاریخ کر دیتے ہیں، اتنے دنوں میں یہ صرف اونٹنی پیے گی اور اتنے دنوں میں تم پیو گے، اس کی باری میں کوئی دخل نہ دینا۔ ولا تمسوها بسوء، نہ پہنچ جانا اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ، فیاخذکم، ورنہ پکڑ لے گا تم کو عذاب دن بڑے کا۔ فعقروها، پھر کاٹ ڈالی کوچیں اس اونٹنی کی،
ان ظالموں نے فاصبحوا نادمین ہو گئے پھر ندامت اور ذلت کے مارے جھک کے مر گئے. فاخذهم العذاب پکڑ لیا ان کو عذاب. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم. کذبت قوم لوط المرسلین جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جبکہ کہا ان کے بھائی لوط نے حیا کیوں نہیں کرتے. انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اتأتون الذکران من العالمین کیا تم آتے ہو شہوت کے ساتھ مذکر مردوں کو من العالمین پورے جہان والوں میں سے. کیا تم آیا کرتے ہو شہوت کے ساتھ ذکرانا عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ چھوڑ دیتے ہو اس کو ان عورتوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں. من ازواجکم تمہاری بیویاں یعنی بیویاں بھی تمہاریاں موجود ہیں پھر بھی اس کے باوجود تم عورتوں کی پرواہ نہیں کرتے. بل انتم قوم عادون بلکہ ہو تم قوم حد سے نکل جانے والے. کہنے لگے اگر تو باز نہ آیا یا لوط لتکونن من المخرجین تو ہم اپنی بستی سے تمہیں ضرور نکال دیں گے. قال انی لعملکم من القالین یار میں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے بہت تنگ دل ہوں. من القالین بڑا تنگ دل ہوں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. اور اب میرے نجنی و اہلی میرے اہل کو بھی اور مجھے بھی نجات دے ان کرتوتوں سے جو وہ کر رہے ہیں. پس نجات دی ہم نے اس کو اور اس کی اہل تمام کو. ایک بڈھی عورت ان کی فی الغابرین جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے رگڑی گئی. ثم دمرنا الآخرین پھر ہلاک کر دیا ہم نے باقی تمام کو. اور ہم ترنا ہاں اور کس کی تھی وہ بڈھی جو تھی لوط علیہ السلام کی بیوی تھی. تو ہم ترنا علیہم باتر ہیں کیا ہو گئے تھے مشرکہ تو کیا ہو گیا پھر کیا ہو گیا. نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی کافرہ مشرکہ ہو سکتی ہے مگر ہمارے پیغمبر کے دور میں آ کے یہ سلسلہ بھی ختم کر دیا گیا. یہ تو پہلے انبیاء کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا پھر برسا دیا ہم نے اوپر ان کے خاص قسم کی بارش پتھروں کی. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ بہت بری تھی بارش ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین جھٹلایا ایکا والوں نے رسول کو. اذ قال لهم شعیب جس وقت کہا ان کو ایکا کھجی والے. اذ قال لهم شعیب الا تتقون کھجیوں کے باغ بڑے تھے. جبکہ کہا ان کو شعیب نے او کیا تم حیا نہیں کرتے. انی رسولکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا رب العالمین. اوفوا الکیل پورا پورا ماپا کرو. ولا تکونوا من المخسرین نہ ہو جایا کرو گھٹ تولنے والوں میں سے. وزنوا بالقسطاس المستقیم اور تولا کرو تو ترازو صحیح ترازو کے ساتھ جو سیدھی ڈنڈی رکھ کے تولا کرو ڈنڈی مار نہ بنو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم نہ گھٹایا کرو لوگوں کو ان کی چیزوں کے معاملے میں. کیوں دیتے ہوئے ان کو گھٹ دیتے ہو کم دیتے ہو لیتے ہوئے زیادہ لیتے ہو. ولا تعثوا فی الارض اور نہ کوشش کرو دوڑ لگاؤ زمین میں اس حال میں کہ فساد مچانے والے ہو. واتقوا الذی خلقکم بچ کے رہو اس اللہ کے عذاب سے جس نے تمہیں بھی بنایا. والجبلۃ الاولین اور گزشتہ نسل کے پہلے لوگوں کو بھی بنایا.
والجبلۃ الاولین، اور گزشتہ نسل کے پہلے لوگوں کو بھی بنایا۔ وہ کہنے لگے انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک، ہم یقین کرتے ہیں کہ تو بڑے جھوٹوں میں سے ہے، پس گرا دے اوپر ہمارے ٹوٹا آسمان کا اگر ہے تو سچا۔ کہنے لگے ربی اعلم بما تعملون، رب جب کہ خوب جانتا ہے جو کچھ کرتوت کر رہے ہو، رب بھی تمہیں عذاب دے گا، میں کیسے لا سکتا ہوں۔ فَكَذَّبُوهُ، جھٹلایا انہوں نے اس کو، پس پکڑ لیا ان کو عذاب، اس دن کا عذاب جو صاحبان کی طرح بادلوں کی گھٹ کے اندر آیا ہوا عذاب تھا۔ إِنَّهُ كَانَ عذاب یوم عظیم ان فی ذلک لآیا وما کان اکثر المؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم وانہ لتنزیل رب العالمین۔ یہ سارے واقعات اور قصوں کا یہ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ بطور وقائع کے، کہ اگر اللہ کے بغیر کوئی اور بھی برکات دہندہ ہوتا تو جن جن قوموں کو ہم نے تباہ و برباد کیا ہے اس وقت ان کی تباہی کے وقت وہ ضرور برکت ڈال دیتے۔ معلوم ہوا اللہ کے بغیر جس طرح برکات دہندہ کوئی نہیں، اسی طرح نہ کوئی قادر ہے اور نہ کوئی نجات دینے والا ہے نہ ہلاک کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ لوگ تو ما یاتی من ذکر الرحمن محدث، یہ تو ہر آنے والے اللہ کے ذکر قرآن پاک کو یہ تو جھٹلاتے ہیں، حالانکہ انہ لتنزیل رب العالمین، یہ تو اتارا گیا ہے، اتارنا اس کا رب العالمین کی طرف سے، اتار لے آیا اس کو روح الامین فرشتہ اللہ قلب کا اوپر تیرے دل کی تختی کے میرے پیغمبر، کیوں اتارا؟ لتکون من المنذرین، تاکہ ہو جائے تو ڈرانے والا، بلسان عربی مبین، دیکھا لتکون من المنذرین، یعنی قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بغیر دعوت نہیں دی جا سکتی۔ جو لوگ واعظ کرتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں مگر روایتیں پڑھتے ہیں کہاوتیں کرتے ہیں، وہ قرآن مقدس کے نزول کا منشا اس کے تو صحیح پورا کیا کرتے، اس کے صریح خلاف کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم بار بار ہر جگہ پہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے تبلیغ کریں۔ اللہ اللہ، بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، بڑی بڑی خرابیاں عقائد کی، عمل کی، بیان کی۔ ان خرابیوں کا دور ہونا بڑا مشکل ہے، بلکہ اب تو ناممکن ہے۔ علماء کرام اگر روز اول سے یہی وتیرہ بناتے کہ ہم نے تبلیغ کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ قرآن پاک سے، تو اللہ کی حکمت ہے کہ اس طرح کا توڑ پھوڑ اس کائنات میں نہ ہوتا، فرقہ بندی نہ ہوتی۔ اصل تبلیغ کے مرکز کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے اللہ کریم نے بھی ساتھ ساتھ پھر ان پہ عذاب نازل کر دی ہے۔ ہاں جی، بلسان عربی مبین، عربی واضح، عربی روشن، عربی والی زبان کے ساتھ نازل کیا۔ انہ لفی زبر الاولین، تحقیق وہ قرآن البتہ فی زبر الاولین، پہلے انبیاء کے ان ٹکڑوں حصوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اولم یکن لہم آیتن، کیا ان مکہ والوں کے لیے اس میں علامت کیوں نہیں کہ جانتے ہیں اس کو علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیلی علماء جو اہل کتاب ہیں وہ بھی خوب جانتے ہیں اس کو، ان سے کیوں نہیں پوچھ کر مان لیتے؟ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر اتارتے ہم اس قرآن کو بعض اجمی بندوں پر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پس وہ پڑھتا اجمی بندہ اوپر ان کے، تب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ما کانوا بہ مومنین کذالک سلکناہ، یوں ہی چلا دیا ہے ہم نے
اس جھٹلانے کو بیچ دل مجرمین کے، مجرموں کے دلوں میں ہم خود چلا دیتے ہیں تکذیب کو کہ ہاں شاباش تکذیب کرتے رہو. کیوں؟ مجرم پہلے بنتے ہیں پھر ہم ان کے دلوں میں تکذیب ہی چلا دیتے ہیں. لا یؤمنون بہ، قطعاً نہیں مانیں گے اس کو حتیٰ کہ عذاب علیم دیکھ لیں، اور جب عذاب دیکھ لیں اس وقت ماننے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. فیاتیہم بغتۃ، آ پہنچے گا ان کے پاس اچانک، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ ان کو شعور بھی نہیں ہوگا. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، پس اس وقت وہ کہیں گے هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کیا ہمیں مہلت نہیں دی جا رہی؟ کیا ہم ہیں مہلت دیے ہوئے؟ ہائے افبعذابنا یستعجلون، بھلا ان حالات کے باوجود ہمارے عذاب مانگنے میں جلدی کیا کرتے تھے، اب کہتے ہیں کہ ہمیں مہلت ملنی چاہیے. افرأیت ان متعناہم سنین، بھلا تو یہ تو بتا اگر ہم نفع اٹھانے دیں ان کو کئی سال، اس کے بعد آ جائے ان کے پاس ما کانوا یوعدون، وہ جس کا وعدہ دیے جا رہے ہیں، ما اغنا عنہم، نہیں کام آئے گا ان کے جو کچھ کہ انہوں نے نفع اٹھایا ہوا ہوگا. یہ مال و دولت اور دنیا، ثروت، فرحت، فراوانی، یہ قطعاً نہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے. وما اہلکنا من قریۃ، نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر لہا منذرون، مگر اس وقت جب کہ پہلے ان کو ڈرانے والے آ گئے. ذکرا، نری نصیحت کے لیے آئے. وما کننا ظالمین، ہم ظالم نہیں ہیں. وما تنزلت بالشیاطین، نہیں اترتے قرآن کو لے کر شیاطین جس طرح یہ شیطان کہتے ہیں. وما ینبغی لہم، اور مناسب بھی نہیں ہے ان کے لیے، بلکہ وما یستطیعون، شیطانوں کو طاقت بھی نہیں ہے. کیوں؟ انہم من السمع، کیوں؟ اس لیے وہ شیاطین سننے سے بھی معزول کر دیے گئے ہیں. اگر کوئی وہاں چوری چھپے جانے کی کوشش کرے تو شہاب ثاقب، پیچھے چوہے لگا دیتے ہیں ہم ان کے، لہذا کیسے شیاطین کی یہ کتاب ہو. فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، تمام دلائل کا نتیجہ، پس نہ پکارنا اللہ کے ساتھ کسی خدا کو. فتکون من المعذبین، پس ہو جائے گا تو عذاب دیے جانے والوں سے. وانذر عشیرتک الاقربین، ڈراؤ قرآن کے ذریعے اپنے قبیلے والے قریبیوں کو. واخفض جناحک، تعلیم نبوی ہے. واخفض جناحک، جھک کر ملا کریں. واخفض جناحک، جھک کر ملا کریں، یعنی نیچا کر دکھائیں اپنی رحمت کا پہلو. خلاصہ کیا؟ جھک کر ملیں اس بندے کو جو تیرے تابع ہو چکا ہے. من المومنین فإن عصوکا، اگر کوئی نافرمانی کرے آپ کی تو آپ فرما دیا کریں انی بریء مما تعملون، تمہارے کردار سے میں بالکل بری ہوں. اور پھر مرجھانا بھی نہیں، مغموم بھی نہیں ہونا، بلکہ وتوکل علی العزیز الرحیم، بھروسہ کرنا اوپر زبردست ذات مہربانی کے. الذی یراک حین تقوم، وہ اللہ کی ذات عزیز و رحیم ہے جو دیکھتا ہے تجھے حین تقوم، جس وقت تو کھڑا ہوتا ہے رات کو قیام کی حالت میں، اور اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تو چکر مار رہا ہوتا ہے نمازیوں کی حالت دیکھنے کے لیے. تقلبا کا فی الساجدین، نمازیوں کی نشست و برخاست دیکھنے کے لیے تو چکر پھیرے مار رہا ہوتا ہے میرے پیغام. انہو والسمیع العلیم، یہاں سیوطی جو ہے نا، سیوطی وہ آیت پیش کر کے دوسرے بعض لوگ بھی کہتے ہیں تقلب کا فی الساجدین، یعنی نبی علیہ السلام کے جتنے آبا اجداد تھے نا ان سے الٹ پلٹ کر کے آپ آئے ہیں، اور وہ سارے مسلمان ہی تھے، سارے متقی پرہیزگار ہی تھے.
دو چیزیں اس نے اس آیت سے زٹلیات کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلی بات یہ کہ نبی علیہ السلام کو جو فرمایا گیا تقلب کا معنی ہے کہ آپ کے وجود والا جو خمیر اور نطفہ تھا نا، وہ تمام اپنے آبا و اجداد جو سجدہ کرنے والے تھے ان سے ہو کے آیا ہے۔ اللہ کریم اس وقت بھی آپ کو جانتے ہیں، سارا جھوٹ اور بکواس۔ تقلبک فی الساجدین، اور پھیرے مارتے رہنا، گشت کرتے رہنا تیرا فی الساجدین، نماز پڑھنے والے صحابہ کرام کی نشست و برخاست میں۔ انہ هو السمیع العلیم۔ حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، آؤ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کون ہے جس پہ شیاطین اترتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر پر تو کبھی نہیں آ سکتے، آؤ جن پہ اترتے ہیں، تنزلو اترتے ہیں اوپر، کل افاق، اوپر ہر جھوٹے بے بنیاد گناہ گار پر، یلقون السمع، ڈال دیتے ہیں ان کے کانوں میں، وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور اکثر اس میں جھوٹ ملا ہوا ہوتا ہے۔ اور میرا پیغمبر شاعر بھی نہیں، کیوں؟ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے تو نرا جھوٹ ہی ہوتا ہے، اس لیے ان کے پیچھے تو وہ گمراہ لوگ ہی لگتے ہیں۔ الم تر انہم، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ وہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں، فی کل واد، ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی اپنا مذہب۔ لوگ تو کہتے تھے الصوفی لا مذہب لہ، قرآن کہتا ہے الشاعر لا، ہاں شاعر جو ہوتا ہے اس کا مذہب ہوتا ہی کوئی نہیں۔ کل واد، ہر وادی میں، ہر مذہب کی طرف، یہیمون، وہ ڈنگر بنے ہوئے ہیں، چار پائے اور ڈنگروں کی طرف۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو کچھ منہ پہ بک دیتے ہیں وہ کر کے نہیں دکھاتے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل کیے اچھے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کی توحید کو یاد کرتے ہیں بہت، وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، پھر انتقام لیتے ہیں بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہو تو ان کے لیے تو اللہ کی طرف سے امداد آتی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کر کے تکذیب کی ہے کہ ینقلبون ای منقلب، ینقلبون ای منقلب، اصل میں یوں تھا مگر اس کو مقدم کیا گیا، ای منقلب ینقلبون، دیکھا جائے گا کہ پلٹا کھاتے ہیں، کس حال میں پلٹا کھانے والے، ینقلبون پلٹا جو کھاتے ہیں، کس حال میں یہ پلٹا کھانے والے ہوں گے، پتہ چل جائے گا ان کو۔ گویا ساری صورت کا خلاصہ یہ ہوا کہ وہ وقائع جو دلائل نقلیہ کے طور پہ انبیاء علیہ السلام کے قصوں کی شکل میں پیش کیے گئے ہیں، ان میں یہی ثابت کرنا مقصود تھا کہ جس طرح قادر مطلق اللہ ہے اور علیم لکل شین اللہ ہے، اسی طرح مبارک علی کل شین بھی اللہ ہی ہے۔ اگر کوئی اور برکات دہندہ ہوتا تو کوئی ظالم جتنے بھی مارے گئے، جتنی بستیاں ہلاک ہوئیں، سب کے سب مشرک تھے، غیر اللہ کو برکات دہندہ سمجھ کے اللہ کی کتابوں، اللہ کے رسولوں کے خطابوں کا انکار کرتے تھے، پھر کوئی آڑے وقت میں ان کے کام نہ آ سکا۔ ثابت ہو گیا کہ برکات دینے والا بھی کون ہے؟ ہاں، یہ کہتے ہیں ساڈے پیر دے ناں وچ بڑی برکت ہے، بلکہ پیر سے پیشاب بھی کروا لیتے ہیں کہ تھوڑا سا ہماری ڈولی میں تھوڑا سا پیشاب ڈالو تاکہ ہم اپنے